السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج اس سیریز یعنی روزانہ عربی کے 40 الفاظ سیکھے کا 13واں لیسن ہے۔ ابھی تک اگر آپ نے پچھلے لیسن نہیں دیکھے تو آئی بٹن میں لنک شو ہو رہا ہے، پہلے وہ لیسن دیکھ لیں۔ آج کا لیسن انسانی جسم کے اعضاء کے متعلق ہے کہ انسانی جسم کے اعضاء کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے۔ آج یہ سب سیکھنے والے ہیں، تو چلیں آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ آج کے لیسن کا پہلا لفظ ہے الجسم۔ الجسم یعنی جسم۔ الجسم کا معنی ہے جسم۔ اچھا، آج کے پورے لیسن میں تمام الفاظ کے مفرد اور جمع دونوں پڑھیں گے، تو تمام الفاظ کی جمع اس کے ساتھ ہی بریکٹ میں لکھی ہوگی۔ تو الجسم یعنی جسم، اس کی جمع ہے اجسام۔ اگلا لفظ ہے الرأس۔ الرأس کا معنی ہے سر۔ الرأس یعنی سر، اس کی جمع ہے الرؤوس۔ الشعر۔ الشعر کا معنی ہے بال، اور اس کی جمع آتی ہے الاشعار۔ الجبہۃ۔ الجبہۃ کا معنی ہے پیشانی۔ الجبہۃ یعنی پیشانی، اور اس کی جمع ہے الجبہات۔ الجبہات۔ الحاجب۔ الحاجب کا معنی ہے بویں۔ الحاجب یعنی بویں، اور اس کی جمع آتی ہے الحواجب۔ العین۔ العین کا معنی ہے آنکھ۔ العین یعنی آنکھ، اور اس کی جمع آتی ہے العیون۔ الخد۔ الخد کا معنی ہے گال۔ الخد یعنی گال، اور اس کی جمع آتی ہے الخدود۔ الانف۔ الانف یعنی ناک۔ الانف یعنی ناک، اور اس کی جمع آتی ہے الانوف۔ الفم۔ الفم کا معنی ہے منہ۔ الفم یعنی منہ، اور اس کی جمع آتی ہے الافواہ۔ الشفۃ۔ الشفہ کا معنی ہے ہونٹ۔ الشفۃ یعنی ہونٹ، اور اس کی جمع آتی ہے الشفاہ۔ السن۔ السن کا معنی ہے دانت۔ السن یعنی دانت، اور اس کی جمع آتی ہے الاسنان۔ اللسان۔ اللسان کا معنی ہے زبان۔ اللسان یعنی زبان، اور اس کی جمع آتی ہے السنۃ۔ الاذن۔ الاذن کا معنی ہے کان۔ الاذن یعنی کان، اور اس کی جمع آتی ہے الاذان۔ الکتف۔ الکتف یعنی کندھے۔ الکتف یعنی کندھے، اور اس کی جمع آتی ہے الاکتاف۔ الذراع۔ الذراع کا معنی ہے بازو۔ الذراع یعنی بازو، اور اس کی جمع آتی ہے الاذرع۔ الید۔ الید کا معنی ہے ہاتھ۔ الید یعنی ہاتھ، اور اس کی جمع آتی ہے الایدی۔ الاصبع۔ الاصبع کا معنی ہے انگلی۔ الاصبع یعنی انگلی، اور اس کی جمع آتی ہے الاصابع۔ السبابۃ۔ السبابہ کا معنی ہے شہادت کی انگلی۔ الوسطی۔ الوسطی کا معنی ہے درمیانی انگلی۔ الوسطی یعنی درمیانی انگلی، اور اس کی جمع آتی ہے الوسط۔ البنصر۔ البنصر کا معنی ہے تیسری انگلی۔ پہلے شہادت کی، پھر دوسرے نمبر، اور پھر جو تیسرے نمبر پہ اس کا معنی ہے البنصر یعنی تیسری انگلی، اور اس کی جمع آتی ہے البناصر۔ الخنصر۔ الخنصر کا معنی ہے چھوٹی انگلی جو آخر میں ہوتی ہے۔ الخنصر یعنی چھوٹی انگلی، اور اس کی جمع آتی ہے الخناصر۔ الابہام۔ الابہام کا معنی ہے انگوٹھا۔ الابہام یعنی انگوٹھا، اور اس کی جمع آتی ہے الاباہم۔ الظفر یعنی ناخن۔ الظفر یعنی ناخن، اور اس کی جمع آتی ہے الاظفار۔ الاظفار۔ الصدر۔ الصدر کا معنی ہے سینہ۔ الصدر یعنی سینہ، اور اس کی جمع آتی ہے الصدور۔ المعدۃ۔ المعدۃ کا معنی ہے معدہ۔ المعدہ یعنی معدہ، اور اس کی جمع آتی ہے المعد۔ القلب۔ قلب کا معنی ہے دل۔ القلب یعنی دل، اور اس کی جمع آتی ہے القلوب۔ الرئۃ۔ الرئہ کا معنی ہے پھیپھڑا۔ الرئہ یعنی پھیپھڑا، اور اس کی جمع آتی ہے الرئیتان۔ الظہر۔ الظہر کا معنی ہے پیٹھ۔ الظہر یعنی پیٹھ، اور اس کی جمع آتی ہے الظہور۔ الساق۔ الساق کا معنی ہے پنڈلی۔ الساق یعنی پنڈلی، اور اس کی جمع آتی ہے السیقان۔ القدم۔ القدم کا معنی ہے پاؤں۔ القدم یعنی پاؤں، اور اس کی جمع آتی ہے الاقدام۔ الدم۔ دم کا معنی ہے خون۔ الدم یعنی خون، اور اس کی جمع ہے الدماء۔ الخاصرۃ۔ الخاصرہ کا معنی ہے کمر۔ الخاصرہ یعنی کمر، اور اس کی جمع آتی ہے الخواصر۔ الکعب۔ الکعب کا معنی ہے ٹخنا۔ الکعب یعنی ٹخنا، اور اس کی جمع آتی ہے الکعوب۔ العقب۔ عقب کا معنی ہے ایڑی۔ العقب یعنی ایڑی، اور اس کی جمع آتی ہے الاعقاب۔ الثدی۔ الثدی کا معنی ہے پستان۔ الثدی یعنی پستان، اور اس کی جمع بھی یہی آتی ہے الثدی۔ البطن۔ البطن کا معنی ہے پیٹ۔ البطن یعنی پیٹ، اور اس کی جمع آتی ہے البطون۔ الضلع۔ ذل کہتے ہیں پسلی کو۔ الضلع یعنی پسلی، اور اس کی جمع آتی ہے الاضلاع۔ الجلد۔ جلد کا معنی ہے کھال۔
الجلدو یعنی کھال اور اس کی جماعتی الجلود. الکبدو، کبد کا معنی ہے جگر، الکبدو یعنی جگر اور اس کی جماعتی الاکباد. الوجہ، وجہ کا معنی ہے چہرہ، الوجہ یعنی چہرہ اور اس کی جمع الوجوہ. الحنجرتو، الحنجرتو یعنی حلق، الحنجرتو یعنی حلق اور اس کی جماعتی الحناجر. الضرسو، ضرس کا معنی ہے داڑھ، الضرسو یعنی داڑھ اور اس کی جماعتی الاضراس. اللحیتو، اللحیتو یعنی داڑھی، اللحیتو یعنی داڑھی اور اس کی جماعتی اللحا. المخو، مخ کا معنی ہے دماغ، المخو یعنی دماغ اور اس کی جماعتی المخاخ، المخاخ. الرحم، اس کا معنی ہے رحم یعنی عورت کا رحم اور اس کی جماعتی الارحام. المرغم، المرغم یعنی سانس کی نالی اور اس کی جماعتی المراغم. الرسغہ، الرسغہ یعنی کلائی، الرسغہ یعنی کلائی اور اس کی جماعتی الارساغ. المرفق، مرفق کا معنی ہے کونی، المرفق یعنی کونی اور اس کی جماعتی المرافق. العنق، العنق یعنی گردن، العنق یعنی گردن اور اس کی جماعتی الاعناق. الکلیتو، کلیہ کا معنی ہے گردہ، الکلیتو یعنی گردہ اور اس کی جمع ہے الکلا. المثانتو، المثانتو کا معنی ہے مثانہ، المثانتو یعنی مثانہ اور اس کی جماعتی المثانات. الشاربو، شارب کہتے ہیں مونچھ کو، الشارب یعنی مونچھ اور اس کی جماعتی الشوارب. العظم، العظم کا معنی ہے ہڈی، العظم یعنی ہڈی اور اس کی جمع ہے العظام. راحت الید، اس کا معنی ہے ہتھیلی، راحت الید یعنی ہتھیلی اور اس کی جماعتی الراحات. السرتو، السرتو یعنی ناف اور اس کی جماعتی السرر. تو یہاں تک آج کا لیسن مکمل ہو چکا. آج کے لیسن میں انسانی جسم کے اعضاء کے متعلق تقریباً 60 کے قریب الفاظ پڑھے ہیں ان کے معانی اور درست تلفظ کے ساتھ تاکہ سمجھنے اور یاد کرنے میں آسانی ہو. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.